وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اج دا یہ پروگرام اس قصبے جو قائم ایک دینی اور مذہبی مدرسے دا سالانہ پروگرام ہے. اتنی بڑی تعداد تہاڈا اتھے تشریف لے آنا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے. آمین. بڑی خوشی اس گل دی ہے کہ بچیاں دی دینی تعلیم اور بچیاں دی دینی تربیت اس دے اتے خاص توجہ دیتی جا رہی.
پتہ نہیں تساں میری گل نال اتفاق کرو یا نہ کرو، کہ جس دور تو اساں گزر رہے ہیں اور جڑے معاشرے چ اساں رہندے پے ہیں، یہ بڑا بے راہ روی دا دور ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، رسالے، ناول، موبائل، فیس بک، یوٹیوب، گوگل، ہر پاسے بے حیائی دا ایک سیلاب آئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بگڑے ہوئے دور وچ جتنی ضرورت بچیاں دی تعلیم دی ہے، شاید اتنی ضرورت بچیاں دی تعلیم دی بھی نہ ہو۔ ایک بچی دا سمر جامنا صرف بچی دا سمرنا نہیں، پورے کنبے دا سمرنا۔ اج دی بچی کل دی ماں ہے۔ اس دی گود وچ آون والی نسل پلنی ہے۔ اگر اس بچی دی اپنی تربیت دینی نہج تے ہو سی تو اولاد دی تربیت بھی صحیح طریقے نال۔ تھوڑا جہا آواز گھٹاؤ جی، وسل نہیں مارنی چاہیے۔ تو آواز آ رہی سارے؟ یہ جڑے دینی تعلیم ہے، یا دین نال محبت ہے، محبت ہوندی ہے تاں بچیاں نو اللہ تساں دین والے پاسے لاندے ہو نا، بھائی تو دین نال کے وے اس کائنات وچ ساڈے واسطے دین اور ایمان تو ودھ کے کوئی شے قیمتی نہیں۔ سمجھ آ رہی تو میری گل؟ تو حالے بھی سردی لگی بیٹھی، چادر لپیٹی بیٹھی ہو، کوئی ہاتھ شاید کھولو یار، بچے بھی چادر لپیٹی بیٹھے۔ جڑی سردی آدھی ہے میں چھوڑا نو آدھی کچھ نہ تے بڈھیاں نو چھڑیندی نہ۔ کھولو تھوڑے جے ہاتھ تے میرے نال ٹرو، میں تھوڑی جی گل کرنی تے میں بڑا سفر کر کے زور دے ٹائم پنڈی گھیب تو بھی اگے پہنچنا دومیل تے او کدا ہی سوکھ سوکھ کے ہاتھ ہی نہ ہو جان۔ سب تو قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان اور دین۔ مال تمہیں، اولاد تمہیں، زمینہ تمہیں، گھر بار تمہیں، زیورات تمہیں، چوپایاں تمہیں، اقتدار تمہیں، عزت تمہیں،
تو بھی حسن تو بھی سب تو قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان اور دین ہے. وہ سمجھ دے پاؤ کہ کون سمجھ دے یہ کیوں قیمتی ہے؟ چلو یہ وجہ دسو کیوں قیمتی؟ شیاں تو بڑیاں زمیناں بڑیاں زیور بڑے اولاد پتر دھیاں ایسیاں شیاں موجود ہیں جنہاں نال بندہ فطرتی طور تے محبت کردا. کیوں بھائی اولاد نال فطرتاً محبت نہیں کردا؟ بولو یار. بھراواں نال بہناں نال ماں باپ نال ذرا ہولے بولے آئے بیوی نال بولو 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 نہیں کریں دا بندہ محبت. زیور چاندی گڈیاں ڈنگر چوپائے وجہ یہ ہے میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دائی بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے گل تو میں عجیب جی کرن لگا. وجہ یہ ہے کہ محبت اس شے نال کرنی چاہیے جیڑی ہر مرحلے تے وفا کرے اس نال محبت کرنی چاہیے. تے جس زندگی دے کسی موڑ تے چھوڑ جانا او محبت کرن دے لائق. محبت اس نال کرنی ہے جس زندگی دے کسی مرحلے دے بے وفائی نہیں کرنی. دولت ہمیشہ کور رہندی ہے اے ہاتھ تے تو نکل دیئے تاں فائدہ دیندی ہے. سیانے لوگ آدھن بھئی ترائے چار نسلہ تو بعد غریب جیڑے اے امیر ہو ویندن تے جیڑے امیر ہوندے نو اسا سرگودے دکان دے مالکاں نو سیلز مین بندے آ ویکھیا تے سیلز میناں نو دکاناں دا مالک بندے آ ویکھیا. سیلز مین مالک بن گیا تے مالک اللہ اکبر. اے جڑی لاہور دی شاہی مسجد ہے اے بنائیے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ. تے جڑی دلی دی جامع مسجد ہے اے بنائیے شاہ جہان. شاہ جہان اب جڑی لاہور دی مسجد ہے اے بڑی وسیع ہے بڑی کشادہ. تے جڑی دلی دی جامع مسجد ہے وہ بہت خوبصورت. جدہ مغلوں دی حکومت ختم ہوئی انگریز آ گیا. انگریز وائے سرائے ہند یعنی ہند دا گورنر انگریز دلی دی جامع مسجد دا معائنہ کرن واسطے آئے ویکھن واسطے آئے. گل ذرا غور نال سننی. جلے واپس جان لگا نا تو مسجد دیاں پوڑیاں تے فقیر کھلوتے ہیں. آج بھی بڑے شہر جاؤ تو پوڑیاں دوتے بچے بھی بچیاں. اس وائے سرائے ہند نے ہر فقیر دی تلی تے 1 روپیہ رکھیا. 1 روپیہ کہ سمجھی بیٹھے ہو بھی آج والا روپیہ آئی تو آئی تو تبدیلی آ گئی. اللہ دے بندے ہو یہ حالے پاکستان نہیں بنیا حالے ہندوستان نہیں بنیا حالے تقسیم نہیں ہوئی. اس زمانے دا روپیہ
انہوں نوجوانوں تے چھوڑا نو اسا کنیے سمجھائیے انہوں 1 روپیہ میں جدہ سکول پڑھدا ہوں نا پرائمری گل سلیمان صاحب کیوں ہسن یہ ہسن بھائی اپنی عمر دسن لگا میں جیلے پرائمری پڑھی ہے نا اس ویلے روپیے دے ہونے ہیں 16 آنے کہنو یاد نہیں کہ کوئی نہیں نہ یاد کرو یار بڈھی ہو جا سو آنے دے کتنے روپیے دے کتنے آنے سن صبح دے ٹائم سکول وینیا 1 آنا ملدا ہی روپیے دا 16واں حصہ ہن بچے 20 روپے لیندے نے دانو تو پوچھتا بھی کوئی روپیے دا 16واں حصہ اگو سنو اسا سکول ونجنا آنے دے ہونے ہیں 4 پیسے نہیں 4 تساں پیچھے دی گل کر رہے میں ذرا پہلے دی گل کر 4 پیسے اسا 1 پیسے دا سودا لیونا تے 3 پیسے جی یہ تو میں اس تے تساں ہی نہ سمجھایا میں ہستلو دے زمانے چ کوئی رل پیا ہے ہن اندازہ لگاؤ بھائی اس زمانے 1 روپیہ ہر فقیر دی تلی تے ایک بچی کھلوتی ہے 10-12 سال دی عمر دی وائسرا ہند نے 1 روپیہ رکھیا اس نے روپیہ سٹ دیتا تے کنڈ کر کے کھلو گئی وائسرا یار ہند والے پاسے کنڈ کر کے کھلو گئی غصے پاگل ہو گیا یہ کون ہے گستاخ میرا نذرانہ 1 روپیہ وہ بھی نہیں لیا تے کنڈ کر کے کھلو گئی ہے پولیس دے لوگ تے رینجر دے لوگ تے چمچے جڑے نال آئے انہاں غور نال ویکھیا اس بچی نو انہاں آکھیا جناب اے جڑی مسجد ویکھ کے آئے ہو شاہ جہان دی بنائی ہوئی اے اس دی پوتری ہے کچھ سمجھ رہے ہو کہ کونے سمجھ رہے ہیں دادا بادشاہ دا بادشاہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا انہاں سارے ملکاں تے حکومت دادے دی تے رب نے پوتری نو فقیراں چ کھڑا کر کے رکھا دولت اس قابل ہے کہ بندہ اس نال محبت کرے دھیاں تے پتر کیڑے پیارے ہونے میرے نبی بھی آکھے فاطمہ تو بضع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے چاہے وہ نبی ہوے پتر سامنے غرق ہون لگا تو حضرت لوط تڑپ نہیں گئے انہاں وقت ہمیشہ رامنا کوئی شعر و شاعری بھی سمجھ دو کہ کوئی نہیں پنجابی تے سمجھ دو نا چلو پنجابی دا ایک شعر میرے ذہن چ آ رہا ہے نواں پتراں سانب لیاں میرا خیال ہے سٹ لگی نواں پتراں سانب لیاں تے دھیاں لے گئے ہور دھیاں پرائے گھراں دیاں ہو گئیاں او کتھائیں دی کتھائیں شادی سندھ وچ ہو گئی بہاول پور ہو گئی بچے نہیں ہوئے تو چلو 3-4 مہینے آوڑ دیا بچے ہو گئے وجہ سکول ہی داخل ہو گئے تو چھٹیاں دے موقع تے کوئی چکر لا لیا پیو دے گھر نواں پتراں سانب لئیاں اللہ
تو بس پتر شادی تو بعد ہوا تھا میں الگ رہنا نہیں تو وہ آدھی ہے میں الگ رہنا تیرے ماں پیو تو میں الگ رہنا تے یہ الگ نہ کرو نا تو وقت اس دے وچ جن وڑدا اس نوچ نا جن وڑدا وقت عاملہ کو لے کے ویندا جن نے جی دورہ پوندا جی وقت عامل اگے بیٹھے لٹن واسطے انہاں کے حاضر کرے نے انہاں جناب جن کیتا حاضر وہ نو دے وچ آ گیا کیوں نہ پیائی آخر میں نپیا نہیں چھوڑنا کوئی شرط ہے اپنی اس نو الگ مکان لے کے دو جن دی خواہش اس نو الگ مکان لے کے 26 سال تین ماں اپنے کول رکھیا حالے 6 مہینے نہیں ہوئے تے الگ ہونا چاہنا کہ بیوی آدھی ہے تو اس نو 26 سال تا میرے نال راہ نا وقت کریں مطالبہ نواں پتراں سانب لیاں تے دھیاں لے گئے اور بڑھڑی بڑھڑا رہ گئے جنہیں لٹ کھڑے ہونے چور وہ گھر اکیلے رہ گئے اس لائق ہے کہ انہاں نال دی محبت کی جائے بے وفا ہے پتر دی برات باہر کھلوتی والد صاحب اندر کپڑے بدلن گے کافی دیر ہوئی باہر نہیں نکلے بن کے ویکھیا تے انا للہ کتنے بڈھے اور بزرگ ہیں پتہ نہیں تواڈے وچ بھی ہو سے جنہاں جوان پتر دفنائے چھوڑ کے چلے گئے اے جوانی اے رنگتاں اے حسن اس ہمیشہ رہنا قاری سلیمان سے پتہ نہیں آج میرے ذہن شعر بار بار کیوں آ رہے ہیں حالانکہ میں شعر شاعری کرتا بالکل نہیں نہ میں کدی یاد کیتے نہ کدی میں پڑھے بس کدی مدت ہوئی پڑھی تو کوئی ذہن چ رہ گئے اے حسن جمال اس لائق بھی اس نال محبت کی جائے شاید کتاب حسن سے بہتر کوئی کتاب نہیں کتاب حسن سے بہتر کوئی کتاب نہیں کمی ہے اتنی کہ اس میں وفا کا باب نہیں اس وفا دا باب ہی حسن جوانی جڑے وال کگی دیندے ہو تے گھنگریالے وال تے ہمیشہ رہنا جس چیز وفا نہیں او محبت دے قابل نہیں محبت دے قابل او چیز ہے جس اس دنیا کی وفا کرنی ہے قبر وچ بھی ساتھ دینا تے میدان محشر وچ بھی ساتھ دینا ہے وہ کیا ہے ایمان دین فکر کرو کہ ساڈا بچہ ساڈی بچی دیندار حضرت یعقوب علیہ السلام نو 40 سال تو بعد پتہ لگا کہ تہاڈا یوسف زندہ ہے آیا ذہن کے کو نہیں آیا کتنے سالہ تو بعد یار ہر پتر پیو واسطے یوسف ہی ہوندا ہر بیٹا والد دی نگاہاں چ یوسف ہی ہوندا
تے جس دا پتر واقعی یوسف ہوئے کائنات دا ادھا حسن اس تے نچھاور کر دیتا گیا، پھر متھے وچ ایسی نورانیت دانائی وہ گم ہو گیا، 40 سال پتا 40 سال تو بعد کرتا چلیا مصر تو سفر کتنا سفر اٹھ دا سفر انہیں 8 دہاڑیاں دا 8 دہاڑے اٹھ دے اتے بندہ سفر کرے تاں کنعان تو مصر پہنچے، کرتا چلیا مصر تو اے ہن حضرت یعقوب اپنے پوترے تے پوتریاں تے انہاں دے وچ بیٹھے گھرے ہوئے تے آدھے نا اگر تساں اے نہ آکھو بے بڈھے دا دماغ چل گیا اج من یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی توجہ ہے تو دین دی اہمیت میں دسنی ہے تو لیکن تھوڑا جہا میں تو مسئلہ بھی سمجھانا چاہتا موقع دے اتے آ کے بندہ سٹ لائے تو مسئلہ سمجھ چنگا ساڈے جڑے دوست ہیں دوسرے مسلک دے جڑے ساڈے بھائی ہیں وہ اس نو پیش کر کے آدھے نو ویکھو جی دیوبندی تے وہابی آدھے بے نبیاں نو پتہ نہیں لگدا کرتا چلے آئی مصر تو تے یعقوب خشبواں سنگیاں کنان وچ تے بات پتہ لگا کہ نہ لگا اگو پڑھی پڑھائی قوم ہے انہاں کہا سبحان اللہ قرآن جو دعوت پتہ تا لگا بندیال بھی یادا 2 اکھاں کھلیاں رکھ ایک اکھ تے ہاتھ رکھ کے ایک اکھ نال نہ ویکھ ترائے میل دے فاصلے تے کنعان دے کھوہ وچ 3 دن یوسف پیا رہیا تے حضرت یعقوب نو پتا اے میں آدھا پتا نہ لگا یہ تیرے جرت ہے تو آنکھ پتا ہائی یہ تیرے جرت ہے میرے جرت نہیں ہے کہ پیو نو پتا ہوئے تے پیو آکھے پیارا اے میرے جرت نہیں یہ تیرے جرت ہے تو آنکھ بھئی پتا نہیں جان بوجھ کے رکھی رکھیا بھکھا تسا پیاسا جرت ہی تا آنکھ پتہ نہ لگا مصر تو کرتا ٹریا خشبوواں اتھے پہنچ گئیاں پتہ لگ گیا تین اتنی گل سمجھ نہیں آندی اللہ نہ دسے 3 میل دے فاصلے تے پے ہوئے یوسف دا پتہ نہ لگن دے وے تے جی او دسن تے آوے تے مصر دیاں خشبوواں سنگا او کملا اس نو علم غیب نہیں آدھے اس نو آدھے نہیں اطلاع علی الغیب غیب دی خبر تے اللہ اپنے نبی نو کہہ دیندا یکے پرسید زاں گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من زے مصرش بوئے پیرا ہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندی دی بگفت احوال ما برکے جہان است دمے پیدا و دیگر
قدم نہانس گہے بر تارا میں آلہ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبی نے. وہ سمجھ گئے ہو مویا دا سر سمجھ قاری سلیمان صاحب تو سمجھ. حضرت یعقوب کو کسی پوچھیا مصر تو کرتے دیا خشبوواں سنگ لئیاں نہیں کنان دے کھو بھی یوسف نو کیوں نہیں ویکھیا. حضرت یعقوب آکھیا ساڈی حالت آسمان تے چمکن والی بجلی آ رہے یہ چمکے ہر شے روشن ہو جائے تے یہ چمکنا بند ہو جائے ہاتھ تے ہاتھ سجائی نہ دے وے یہ وحی الہی دی بجلی چمکے اساں عرش دیاں گلاں جان لیندے ہاں تے جے وحی الہی دی بجلی نہ چمکے تے سن پیر دی پشت دا وی پتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. علم غیب خاصہ کس دا ہے؟ اللہ. کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر فرشتہ عالم الغیب نہیں. اللہ انہاں نو بعض غیب دیاں خبراں تے کہ دیندا دلا. کرتا آ گیا وہ جڑا بشیر آئی خوشخبری لے آنے والا اس کرتا چہرے تے پایا. اللہ اکبر. حضرت یعقوب ویکھن لگا. سبحان اللہ. یار ایک منٹ واسطے تصور کرو یار انجے تساں سن لیا میں آکھ لیا کوئی مزہ نہیں ہے. 40 سال تو بعد پتہ لگے بے تیرا یوسف زندہ ہے تے نال دوئی خوشی ملے کہ نظر ہے کوئی خوشی دی انتہا ہے کوئی نعمتاں دی انتہا. 40 سال تو بعد یوسف دی زندگی دی خبر ملی بے نائی لوٹی. حضرت یعقوب نے پوچھے اسی یوسف زندہ ہے میرا پتر جیندہ ہے شادی کی تیس کوئی میرے پوترے پوتریاں کریندہ کے وے کتھے ریا نہیں پوچھیا. حضرت یعقوب نے خوشخبری لے آن والے کو پہلا سوال کیتا مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا علی ای دین ترکتہ مجھے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے. ہون تو سمجھ آئی کہ نبی دی نگاہ مچ سب تو زیادہ قیمت کس چیز دی ہے؟ پتر دی زندگی دی خبر بینائی دا واپس آمنا علی دین ترکتا ہوں کس دین پہ چھوڑا ہے اس آکھے علی دین ایک ودین آبائک وہی دین جو آپ کا ہے وہی دین جو آپ کے باپ دادا کا ہے. ہن میں پڑھدا تے عربی عبارت پڑھدا پیا تے قرطبی نے سن نقل کیتا لیکن ترجمے کرن نال یار مزہ نہیں آنا تے میں ذرا اس نو پڑھساں میں اینیوں کوئی اشارے نال تانوں سمجھائیں تے تساں عربی سن کے ہی سبحان اللہ آکھ دیو یار عربی سن کے یہ لے اس آکھیا نا تہاڈا دین تہاڈے آباء و اجداد دا دین
دین توحید تو حضرت یعقوب نے فرمایا الآن تمت النعمت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الآن تمت النعمت، وت ہن نعمت پوری ہوئی نا. بیٹے دی زندگی دی خوشخبری ملی تو نعمت پوری، بے نائی واپس آ گئی نعمت پوری. جل یہ پتہ لگا کہ میرا دین، میرا بیٹا صحیح دین تے ہے، وقت حضرت یعقوب آدن الان تمت النعمت، ہن رب دی نعمت پوری ہوئی. سب تو قیمتی چیز کیا ہے؟ اپنی اولاد واسطے، اپنی دھیاں واسطے اس دی فکر کرو. سچی سچی گل کریا ہے، بالکل جھوٹ نہیں بولنا. وپار دی گل کرنی ہے، اس دے وچ اگر تھوڑی جی شرمندگی ہوندی ہے اس نو برداشت کرنا، اس اپنی اصلاح کرنا. 8 بجے سکول لگدا بچے دا، بچے دی عمر ہے 7 سال 6 سال، 6:30 بجے اٹھاندے ہو، 7 بجے اٹھاندے ہو، ماں اٹھیندی ہے، ناشتہ بناندی ہے، پانی گرم کر کے منہ دھوندی، کپڑے شپڑے بدل دیے. تے جڑا پتر 13-14 سال دا، اس نو بھی کدی فجر دی نماز واسطے اٹھایا ہی. بولو یار، بولو تو صحیح ہے. 5 سال دے بچے نو اٹھائی کھلوتا، 14 15 13 سال دا تیرا بچہ، اس نو بھی کدی نماز واسطے اٹھایا ہی، کدی فکر کیتی ہے بھئی یہ دیندار بنے. دین نو بچان واسطے قربانی دو، اولاد دی بھی، دین نو بچان واسطے قربانی دیو، دولت دی بھی، دین نو بچان واسطے قربانی دیو، عزت دی. کیوں؟ قیمتی چیز کیا ہے؟ میں تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا، اگرچہ وہ موضوع بڑا طویل ہے. جیلے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ آئے نا، تے میرے نبی نے دعوت دی، تے دعوت بھی آئی صرف 4 حرفاں چ، لا الہ الا تو صحیح پڑھتے رہتے ہو لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں پڑھتے رہتے ہو؟ سارے لوگ پڑھتے. محفل ذکر بھی سجدی، الگ کمرے چ بہ کے تے بتیاں بجھا کے تے کپڑے اتنے پا کے تے لا الہ الا اللہ پڑھتے نہیں رہتے، نہیں پڑھتے. لا الہ الا اللہ بھی، قبروں تے سجدے بھی. واہ تیرا لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا سمجھے ہی بھائی. لا الہ الا اللہ بھی، اللہ تو سوا کوئی اور مشکل کشا بھی. تو کیوں کرے نا؟ تو اس واسطے کرے نا کہ تن عربی نہیں آتی. عربی تیری مادری زبان نہیں. مادری زبان کے کل چپ کر گئے ہو یار. مادری زبان کی ہے تو قاری صاحب طالب علم کو استاد پوچھے آئی، بیٹا یہ مادری زبان کیوں کہتے ہیں، پدری زبان کیوں نہیں کہتے، پدری باپ والی زبان؟ تو چھوڑ آخیا ہی پیو نو تو میری ماں بولن ہی نہیں دینی.
کہ مادری زبان آ ساڈی ہن زبان کیڑی ہے پنجابی الہ دا جڑا لفظ ہے بھی پنجابی ہے نہیں نہیں عربی بولو تو صحیح ہے الہ دا لفظ پنجابی ہے کہ تین عربی دا پتہ کوئی نہیں تین تا سمجھانا پوسی نہ بھئی الہ کون ہے ابو جال نو تا سمجھاونا بھی نہیں پوندا کیوں او دی زبان عربی آئی او جاندا الہ او ہوندا جڑا عالم الغیب ہوے جاندا الہ او ہوندا جڑا مختار کل ہوے الہ او ہوندا جڑا غائبانہ پکارا سنن والا ہوے او جاندا اس واسطے طوفان بدتمیزی اٹھیا مخالفت مشرکین کے کیتا ترائے حربے استعمال کیتا ترائے حربے پہلا حربہ جسمانی تکلیف پتھر گلے چ رسیاں پیرچ کنڈے مار پیٹ اے پہلا حربہ ہے انہیں استعمال کیا ناکام ہو گئے بلال تپتے ہوئے کولیاں تے لیٹ کے بھی احد احد آکھتا ہے وہ ناکام ہو سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کرن لگے عورت صنف نازو کے ابو جہل آدا میں سمیہ تن ایک موقع اور دے رہے ہیں اس نبی دا دامن چھوڑ دے سمیہ دیے فقز مان تکاس فقز ما انت قاز دا پنجابی چ مینا جو کرنا ہی کر لے جو ہو سکتا ہی کر لے میں محمد عربی دے دامن نو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو دوسرا حربہ استعمال ذہنی اذیت پہلے کی آئی اور دوسرا حربہ کیڑا شروع ہویا ذہنی تکلیف انت کذاب ہوں جڑے نبی پاک نو کذاب آتے ہیں کتنی تکلیف ہوندی اسی نبی پاک تین بھی کوئی بندہ کذاب آکھے تو بھی سیکھ پاؤ جانا چے جائے کہ اس نو آکھیا جا رہا جڑا نبوت تو پہلے بھی صادق ہے جھوٹا ہے انت مجنون پاگل ہے پاگل ذہنی اذیت دیتی جائے انت شاعر شعر و شاعری کرتا ہے شاعر ہے انت شاعر جادوگر ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے کس سے گھڑتا رہتا ہے یہ ذہنی اذیت انہوں نے ذہنی اذیت دیتی اللہ نے قرآن اپنے نبی نو تسلیاں دینیاں شروع کر اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون من قلم دی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں وہ کیا دیں مجنون ہے اللہ نے قسمہ چاہ کے کہ آپ مجنون ہو لیکن ذرا توجہ کرو اللہ نے نال دلیل بھی دیتی
وہ تو بغیر دلیل دے مجنون آدھے رہنے ہیں. اللہ نے دلیل دی. اللہ نے فرمایا ما انت بے نعمت ربی کا بے مجنون، میرا سونا تو مجنون نہیں. اس دی دلیل اے وے اساں تن قرآن جیسی کتاب دیتی ہے، قرآن اساں مجنوناں نو دینے ہوندے. نبوت اساں مجنوناں نو دینے ہوندے ہاں. رسالت اساں مجنوناں نو دینے ہوندے ہاں. انہاں ذہنی اذیت دیتی، رب نے صفائیاں دیتی. سبحان سبحان. انہاں کیا شاعر ہے، یہ شعر و شاعری ہے. اللہ نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون. اب پاگلو شاعراں دے پچھو تا گمراہ لوگ ٹر دے. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. سنتے پہ کوئی نہیں سنتے پہ. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور شاعر حقیقت کے مطابق بات نہیں کرتے، شاعر مبالغہ کرتے ہیں. اور مبالغہ سمجھ دیں کوئی چپ کر گیا ہو. مبالغے کا مطلب ہے گل نو حد تو بتا کے گل. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شاعری شعر و شاعری. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا تو پہلے اسلام مر گیا نہیں. شعر و شاعری کی کیا ہوتی؟ ایک شاعر نے آخیا پتہ نہیں تو اس مزاج کے لوگ ہیں کہ کوئی نہیں. مبالغہ کیتا، مبالغہ. ذرا غور نال سنیا. شاعرہ دا ایک دن رویا میں ہجرے یار میں. ہجرہ دن جدائی، میرا یار جدا ہو گیا تے میں رویا. آدھا ایک دن رویا میں ہجرے یار میں، 9 سمندر 200 نالے آنسو نال بہ گئے. 9 سمندر. شاعروں کا کیا؟ شاعر تو مبالغہ کرتے. اگر کیویں ساکو یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ اس رہ کی. وہ اپنے محبوب کو کہتا ہے، محبوب کو کہتا ہے کیویں ساکو یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، دوں تو سارے جنگل آسیں ترائے تو سارے دریا. شاعر و شاعری کیا ہوتی ہے یار؟ مبالغہ، حقیقت کے خلاف بات کرنا، جو کہنا اس پہ عمل نہ کرنا. اور پاگلو تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور میرا نبی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھایا کرتا ہے. میرا نبی اپنے کہنے پہ عمل کر کے دکھا. والشعراء یتبعہم الغاوون. شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے. شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے، بد راہ لوگ چلتے. یہ تھوڑے جے ہاتھ کھول دو تو میں ایک جملہ آکھنا چاہتا ہوں. جملہ پسند آ جائے تو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا پاگلو میرے نبی نو شاعر آکھ دیو. شاعراں دے پچھوں گمراہ لوگ ٹردے تے میرے نبی دے پچھوں ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں. تساں میرے نبی نو گمراہ شاعر آکھ رہے ہو. میرے نبی کے پیچھے تو عثمان چلتا ہے، حیدر کرار چلتا ہے، طلحہ و زبیر چلتا ہے، بلال چلتا ہے.
یہ دوسرا حربہ بھی ناکام ہو. مشرکین نے تیسرا حربہ استعمال کیا، لالچ. پہلی جسمانی تکلیف، پھر ذہنی اذیت، ہن کیڑا حربہ؟ لالچ. مکے دی جس لڑکی نال نکاح کرنا چاہنا تین دینے ہیں ایک لالچ. جتنی دولت منہ چو منگنی ہے مانگ، دولت بھی دینی. مکے دی حکومت چاہنا، سرداری، حکومت بھی دینی. بڑی آفر ہے. اوکے بھائی چھوٹی آفر. عورت، دولت، حکومت. یہ جڑا تریا حربہ نا، خدا دی قسم ہے بڑے بڑے دے پیر پھسل دین. وقت لوگ مفتی کبھی خان بن دیں. اونج بھی کئی مولوی حکومت پچھو بھجے انہیں دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے. منگتے پھر دے کیسا بدنام کیتا گیا مفتی دے لفظ نو، کیسا بدنام کیتا گیا مولوی دے لفظ نو. کنہ لوگاں نال چسپاں کر کے میڈیا تے لے آیا گیا، بے حیا اور بے شرم اور بے غیرت لوگوں واسطے. جڑا کسی غیر عورت نو اپنی بہن اور دھی دی طرح نہیں سمجھدا وہ ہے ہی بے غیرت. بے شک غیرت حیا نہیں ہے. مومن وہ ہے جڑا کافر دی بیٹی دا بھی انہی احترام کرے جنہیں اپنی دھی دا احترام. مومن دی یہ شان ہے، انہاں دی عزت دی حفاظت کی دی جائے. میرے نبی نے فرمایا دنیا کی بادشاہی کی بات کرتے ہو، زمین میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کا نظام لا کے رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند کا نظام لا کے رکھ دو، پھر بھی میں مسئلہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں سارا واقعہ کیوں بیان کیتا اور میں نتیجہ کڈھن لگا. تسی سوچو سی اس پاسے کنجے ٹر پیا دین دی قدر و قیمت. یہ جڑے مشرکین مکہ دولت، عورت، حکومت، پیشکش، مانگ کے منگنا، ہر شے دینے ہاں، یہ پیشکش کیوں کر رہے ہیں؟ ساڈا دین بچ جائے. دین بھی کیڑا شرک والا، دین بھی غلط، دین بھی کفریہ. مشرکین اپنے غلط دین نو بچان واسطے دولت، حکومت، عورت دی قربانی دے رہا. مسلمان اپنے سچے دین دے تحفظ واسطے ایک قربانی کیوں نہ دے؟ ضرور دینی چاہیے. لہذا سب تو قیمتی متاع وہ کیا ہے؟ ساڈے بچے دیندار ہونے چاہیے، ساڈی بیٹیاں دیندار ہونی چاہیے. انہاں دی گود اگلی نسل پلنی ہے. بس آخری گل کے ختم کر رہے ہیں، لیکن ایک اعلان تو سن کے جانا. بس آخری گل کر رہے ہیں، پسند آ جائے تو سبحان اللہ آخ دے آئے. حسین بندہ تاں بڑھدا جدا گود فاطمہ دی ہووے. سبحان اللہ. حسین بندہ تاں بڑھدا جدا گود کی ہو جائی ہووے سیدہ فاطمہ. یار پچھلا کرونا دی وبا رہی ہے نا، اساں سارے مولوی ڈکی گئے اپنے گھراں چ، جلسے بند، کانفرنساں بند. تساں بھی کدی آدھے ہو صبح مولویوں کدی اپنے گھروں بھی کھادا نہیں کہ نہیں کھادا. 5 مہینے کھادا تو ان تا ٹھڈ پہ گئی ہو سی. لیکن
میں ان اوقات میں بڑا قیمتی بنایا، میں تحریری کام کیتا گھر پہ، اور تحریری کام بھی کیتا اللہ دے خوبصورت ناماں تے، اللہ دے 118 ناماں دی میں تشریح کی۔ کتنے نام؟ 118۔ یہ 2 جلداں کتاب منظر عام تے آ گئی، 5 صفحے سی، 500 صفحے دی ایک جلد ہے، 500 صفحے۔ یہ 128 خطبے نے، خود میں اس دوتے جمعے دے خطبات دیتے ہیں، یہ 128 خطبے نے۔ اچھا تساں کہ سمجھتے ہو بھی جڑے علماء جمعے جڑے تقریر کریں دیں تے یہ بس گھروں ٹر دیں تے ممبر تے آ کے بیٹھ جاندے، یہ سمجھ جڑے سنجیدہ خطیب ہیں وہ جمعرات والے دیہڑے انہوں دے سر تے بنی ہوندی، سب تو پہلے بے موضوع بیان کے کرنا، واتے بے دی تیاری کیجئے کرنا، یہ خطیب کی سب تو بڑی پریشانی۔ جڑے تواڈے خطیب لوگ ہیں جمعہ پڑھانے، 128 جمعہ دا میں تواڈا مسئلہ حل کر دیتا، ہر جمعے تے ایک نام لاؤ، او دی تشریح کرو، قرآن چوں حدیث چوں او تے میں گفتگو کیتی ہے، بحث کیتی ہے، واقعات نقل کر دیتے ہیں، اس نے خطبات دا میں رنگ دے دیتا۔ یہ تو باہر ملے گی 500 روپے دیا دونوں جلداں 500 روپے دیا، لیکن بس میرے کار تے چڑھن تے تو آن تک جنہیں خریدنا نے خرید لو، میں لیٹ بہت ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔